بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسے عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو اس دور سے جائز کام کی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹکے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے تو برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جاتا ہے۔ ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسی مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بہت بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس کام میں عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندہ کیا کرتا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے، بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبق اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کے سپرد کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ بے شک یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے پاس اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہو گئے تو نہیں چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو،
پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری کرو، کاروبار، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، یہ تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لیے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل، پھر وہ آٹے کی شکل میں پھر روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی سے سانس آتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، تو یہ نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا بنا دوں یا موت کا باعث بناؤں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر سانس والی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں سے لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ و فریب مکر و فریب کرو؟ اللہ نے کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کرو، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ دھوکہ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فریب کرنا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط سے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہوں نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے جب کپڑے پہنے تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں۔ ہر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ٹیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، استغفر اللہ۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں کہ اللہ کی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے، آپ جو کرنا کر لو۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔